अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम सूरह अल-बकरा की आयत नंबर 242 से 250 तक का तर्जुमा करेंगे, जो कि तसलसल के साथ जारी है हमारा। और प्लेलिस्ट में आप तमाम तरतीब को भी देख सकते हैं तर्जुमे की, और कुरान पाक तजवीद के साथ जो पढ़ाया गया है वो भी देख सकते हैं। शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल ऑल पे प्रेस करें ताकि हमारी तमाम वीडियो की अपडेट्स आप तक पहुंचती रहें। नेकी की नीयत से, सदका जारिया की नीयत से शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा। ऑनलाइन पढ़ना चाहते हैं तो नंबर डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सूरह अल-बकरा आयत नंबर 242 का तर्जुमा। अल्लाह ताला इसी तरह अपनी आयतें तुम पर ज़ाहिर फरमा रहा है ताकि तुम समझो। क्या तुमने उन्हें नहीं देखा जो हज़ारों की तादाद में थे और मौत के डर के मारे अपने घरों से निकल खड़े हुए थे? अल्लाह ताला ने उन्हें फरमाया, मर जाओ, फिर उन्हें ज़िंदा कर दिया। बेशक अल्लाह ताला लोगों पर बड़ा फजल वाला है, लेकिन अक्सर लोग नाशुक्रे हैं। यहाँ 163 यहाँ से आयत नंबर 260 तक दो मज़मून एक साथ बयान हुए हैं। बुनियादी मकसद जहाद की तरगीब देना है, लेकिन बाज़ मुनाफिकीन और कमज़ोर तबीयत के लोग जहाद में जाने से इसलिए कतराते थे कि उन्हें मौत का खौफ था। इसलिए दूसरा मज़मून साथ साथ बयान हुआ है, जिसका हासिल ये है कि मौत और ज़िंदगी अल्लाह ताला के हाथ में है। वो चाहे तो जंग के बग़ैर भी मौत दे दे और चाहे तो शदीद जंग के दरमियान भी इंसानों की हिफाजत कर ले। बल्कि उसकी कुदरत में ये भी है कि वो मरने के बाद भी इंसानों को ज़िंदा कर दे। इस कुदरत का अमूमी मुज़ाहरा तो आखिरत में होगा, लेकिन अल्लाह ताला ने इस दुनिया में भी चंद ऐसे नमूने दुनिया को दिखा दिए हैं जिनमें बाज़ लोगों को मरने के बाद भी ज़िंदा किया गया है। इसकी एक मिसाल इस आयत 243 में दी गई है। एक इशारा एक आयत 253 में हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की तरफ किया गया है, जिनके हाथों अल्लाह ताला ने कई मुर्दों को ज़िंदा किया। तीसरा हवाला हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और नमरूद के मुकालमे आयत नंबर 258 में अल्लाह ताला के मौत और ज़िंदगी देने से मुतालिक है। चौथा वाक़या आयत नंबर 259 में हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम का बयान फरमाया गया है, और इससे अगली आयत नंबर 260 में पाँचवां वाक़या भी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का है, जिसमें उन्होंने अल्लाह ताला से अर्ज़ किया था कि वो देखना चाहते हैं कि अल्लाह ताला मुर्दों को कैसे ज़िंदा करते हैं। ज़ेर नज़र आयत 243 में जो वाक़या बयान हुआ है उसकी तफसील कुरान करीम ने बयान नहीं फरमाई। सिर्फ़ इतना बताया है कि किसी ज़माने में कोई कौम जो हज़ारों की तादाद में थी, मौत से बचने के लिए अपने घरों से निकल खड़ी हुई थी, मगर अल्लाह ताला ने उन्हें मौत दे दी और फिर ज़िंदा करके ये दिखा दिया कि अगर मौत से बचने के लिए कोई शख्स अल्लाह ताला के हुक्म की ख़िलाफ़ वर्जी करते हुए कोई तदबीर इख्तियार करे तो ज़रूरी नहीं कि मौत से बच ही जाए। अल्लाह ताला उसे फिर भी मौत के घाट उतार सकता है। ये लोग कौन थे, किस ज़माने में थे, वो मौत का खौफ क्या था जिसकी बिना पर ये भाग खड़े हुए थे? ये तफसील कुरान करीम ने बयान नहीं फरमाई, क्योंकि कुरान करीम कोई तारीख़ की किताब नहीं है। इसमें जो वाक़यात बयान होते हैं वो कोई सबक देने के लिए होते हैं, लिहाजा अक्सर इनका सिर्फ़ इतना हिस्सा बयान किया जाता है जिससे वो सबक मिल जाए, और इस वाक़े से मज़कूरा बाला सबक लेने के लिए इतनी बात काफ़ी है जो यहाँ बयान हुई है। अलबत्ता जिस अंदाज़ से कुरान करीम ने इस वाक़े की तरफ इशारा किया है, उससे ये अंदाज़ा होता है कि ये किस्सा उस वक्त लोगों में मशहूर व मारूफ़ था। आयत के शुरू में ये अल्फाज के क्या तुम्हें इन लोगों का हाल मालूम नहीं हुआ, इस किस्से की शोहरत पर दलालत कर रहे हैं। चुनाचा हाफिज़ इब्न जरीर तबरी रहमतुल्लाह अलैह ने यहाँ हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास और बाज़ ताबईन से कई रिवायतें नकल की हैं, जिनसे मालूम होता है कि ये वाक़या बनु इसराइल के लोगों का है, जो हज़ारों की तादाद में होने के बावजूद या तो किसी दुश्मन के मुकाबले से कतरा कर अपना घर बार छोड़ गए थे, या ताउन की वबा से घबरा कर निकल खड़े हुए थे। जब ये उस जगह पहुँचे
جسے وہ پناہ گاہ سمجھتے تھے، تو اللہ کے حکم سے موت نے وہیں ان کو آ لیا۔ بعد میں جب وہ بوسیدہ ہڈیوں میں تبدیل ہو گئے تو حضرت حزقیل علیہ السلام کا وہاں سے گزر ہوا، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو حکم دیا کہ وہ ان ہڈیوں سے خطاب کریں، اور ان کے خطاب کے بعد وہ ہڈیاں پھر سے انسانی شکل میں زندہ ہو کر کھڑی ہو گئیں۔ حضرت حزقیل علیہ السلام کا یہ واقعہ، یہ قصہ موجودہ بائبل میں بھی مذکور ہے۔ دیکھیے، حزقیل اس لیے کچھ بعید نہیں ہے کہ یہ واقعہ مدینہ منورہ کے یہودیوں کے ذریعے مشہور ہو گیا ہو۔ واقعے کی تفصیلات مستند ہوں یا نہ ہوں، لیکن اتنی بات قرآن کریم کے صاف اور صریح الفاظ سے واضح ہے کہ ان لوگوں کو حقیقی طور پر موت کے بعد زندہ کیا گیا تھا۔ ہمارے زمانے کے بعض مصنفین نے مردوں کے زندہ ہونے کو بعید از قیاس سمجھتے ہوئے اس آیت میں یہ تاویل کی ہے کہ یہاں موت سے مراد سیاسی اور اخلاقی موت ہے، اور دوبارہ زندہ ہونے سے مراد سیاسی غلبہ ہے۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ تاویل قرآن کریم کے صریح الفاظ سے میل نہیں کھاتی، اور عربیت اور قرآن کریم کے اسلوب سے بھی بہت بعید ہے۔ سیدھی سی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت پر ایمان ہے تو اس قسم کے واقعات میں تعجب کی کیا بات ہے، جس کی بنا پر یہ دور از کار تاویلیں کی جائیں۔ بالخصوص یہاں سے آیت 260 تک جو سلسلہ کلام چل رہا ہے اور جس کی تفصیل اوپر بیان ہوئی ہے، اس کی روشنی میں یہاں موت اور زندگی سے حقیقی معنی مراد ہونا ہی قرین قیاس ہے۔ آیت نمبر 244 کا ترجمہ کرتے ہیں۔ اللہ کی راہ میں جہاد کرو اور جان لو کہ اللہ تعالیٰ سنتا جانتا ہے۔ آیت نمبر 245، ایسا بھی کوئی ہے جو اللہ تعالیٰ کو اچھا قرض دے، بس اللہ تعالیٰ اسے بہت بڑھا چڑھا کر عطا فرمائے۔ اللہ ہی تنگی اور کشادگی کرتا ہے اور تم سب اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ اللہ کو قرض دینے سے مراد اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرنا ہے۔ اس میں غریبوں کی امداد بھی داخل ہے، اور جہاد کے مقاصد میں خرچ کرنا بھی اسے قرض مجازن کہا گیا ہے، کیونکہ اس کا بدلہ ثواب کی صورت میں دیا جائے گا، اور اچھے طریقے کا مطلب یہ ہے کہ اخلاق کے ساتھ اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے دیا جائے، اخلاص کے ساتھ، دکھاوا یا دنیا میں بدلہ لینا مقصود نہ ہو۔ اور اگر جہاد کے لیے یا کسی غریب کی مدد کے طور پر قرض ہی دیا جائے تو اس پر کسی سود کا مطالبہ نہ ہو۔ کفار اپنی جنگی ضروریات کے لیے سود پر قرض لیتے تھے۔ مسلمانوں کو تاکید کی گئی ہے، اول تو وہ قرض کی بجائے چندہ دیں، اور اگر قرض ہی دیں تو اصل سے زیادہ کا مطالبہ نہ کریں، کیونکہ اگرچہ دنیا میں تو انہیں سود نہیں ملے گا، لیکن آخرت میں اللہ تعالیٰ اس کا ثواب اصل سے بدرجہ زیادہ عطا فرمائیں گے۔ جہاں تک اس خطرے کا تعلق ہے کہ اس طرح خرچ کرنے سے مال میں کمی ہو جائے گی، اس کے جواب میں فرمایا گیا ہے کہ تنگی اور وسعت اللہ ہی کے قبضے میں ہے۔ جو شخص اللہ کے دین کی خاطر اپنا مال خرچ کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کو تنگی پیش آنے نہیں دیں گے، بشرطیہ کہ وہ اللہ کے حکم کے مطابق خرچ کرے، نیک نیتی کے ساتھ، سچے جذبے کے ساتھ، اللہ کو راضی کرنے کے لیے۔ آیت نمبر 246 پڑھیں گے کہ آپ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد والی بنی اسرائیل کی جماعت کو نہیں دیکھا، جبکہ انہوں نے اپنے پیغمبر سے کہا کہ کس کو ہمارا بادشاہ بنا دیجیے تاکہ ہم اللہ کی راہ میں جہاد کریں۔ پیغمبر نے کہا کہ ممکن ہے کہ جہاد فرض ہو جانے کے بعد تم جہاد نہ کرو۔ انہوں نے کہا، بھلا ہم اللہ کی راہ میں جہاد کیوں نہ کریں گے؟ تم تو اپنے گھروں سے اجاڑے گئے ہیں اور بچوں سے دور کر دیے گئے ہیں۔ پھر جب ان پر جہاد فرض ہوا تو سوائے تھوڑے سے لوگوں کے سب پھر گئے، اور اللہ تعالیٰ ظالموں کو خوب جانتا ہے۔ یہاں نبی سے مراد حضرت سموئیل علیہ السلام ہیں، جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے تقریباً 350 سال کے بعد پیغمبر بنائے گئے تھے۔ سورہ مائدہ میں
مذکور ہے کہ فرعون سے نجات پانے کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو ان عمالقہ سے جہاد کرنے کی دعوت دی تھی جو بنی اسرائیل کے وطن فلسطین پر قابض ہو گئے تھے، مگر بنی اسرائیل نے انکار کر دیا، جس کی سزا میں انہیں صحرائے سینا میں محصور کر دیا گیا، اور اسی حالت میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی وفات ہو گئی۔ بعد میں حضرت یوشع علیہ السلام کی قیادت میں فلسطین کا ایک بڑا علاقہ فتح ہوا۔ حضرت یوشع علیہ السلام آخر عمر تک ان کی نگرانی کرتے رہے اور ان کے بعد معاملات کے تصفیے کے لیے قاضی مقرر کیے۔ تقریباً 300 سال تک نظام اسی طرح چلتا رہا کہ بنی اسرائیل کا کوئی بادشاہ یا حکمران نہیں تھا، بلکہ قبیلوں کے سردار حضرت یوشع علیہ السلام کے مقرر کیے ہوئے نظام کے تحت قاضی ہوا کرتے تھے، اسی لیے اس دور کو قاضیوں کا زمانہ کہا جاتا تھا۔ بائبل کی کتاب قضا میں اسی زمانے کی تاریخ بیان کی گئی ہے۔ چونکہ اس دور میں پوری قوم کا کوئی متفقہ حکمران نہیں تھا، اس لیے آس پاس کی قومیں ان پر حملہ آور ہوتی رہتی تھیں۔ آخر میں فلسطین کی بت پرست قوم نے ان پر حملہ کر کے انہیں سخت شکست دی اور وہ متبرک صندوق بھی اٹھا کر لے گئے، جس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کی کچھ یادگاریں، تورات کا نسخہ اور آسمانی غذا من کا مرتبان محفوظ تھا، اور جسے بنی اسرائیل تبرک کے لیے جنگوں کے موقع پر آگے رکھا کرتے تھے۔ حالات کے اس پس منظر میں ایک قاضی حضرت سموئیل علیہ السلام کو نبوت کا منصب عطا ہوا۔ ان کے دور میں بھی فلسطینیوں کا ظلم و ستم جاری رہا، تو بنی اسرائیل نے ان سے درخواست کی کہ ان پر کوئی بادشاہ مقرر کر دیا جائے۔ اس کے نتیجے میں طالوت کو بادشاہ بنایا گیا، جس کا واقعہ یہاں مذکور ہے۔ بائبل میں 2 کتابیں حضرت سموئیل علیہ السلام کی طرف منسوب ہیں۔ ان میں سے پہلی کتاب میں بنی اسرائیل کی طرف سے بادشاہ مقرر کرنے کی فرمائش بھی ذکر کی گئی ہے، مگر بادشاہ کا نام طالوت کے بجائے ساول مذکور ہے۔ ساول نیز بعض تفصیلات میں فرق بھی ہے۔ اس کے بعد انشاءاللہ تعالیٰ 200 آیت نمبر 247 سورہ البقرہ کی پڑھیں گے۔ جزاک اللہ خیراً کثیرا۔